السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا اپنا سلمان مجاہد بلوچ ایڈوکیٹ۔ یہ میرا یوٹیوب چینل ہے، اسے سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، واچ بھی کریں۔ بہت ہی غمناک اور افسوسناک خبر ہے، جیسا کہ ہم نے کل بتایا تھا، میڈیا پہ نیوز بھی چلی کہ کور کمانڈر 12 کور کوئٹہ جنرل سرفراز اور ان کے ساتھ جو 5 دیگر فوجی افسران تھے، ان کا کل ہیلی کاپٹر جو ہے وہ وندر سے کراچی آتے ہوئے راستے میں کہیں گم ہو گیا تھا، کھو گیا تھا۔ اطلاعات یہی تھیں کہ ہیلی کاپٹر جو ہے وہ کریش ہو گیا ہے یا کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے آج اس بات کو کنفرم کر دیا، اور یہ افسوسناک خبر پورے قوم کو غم میں مبتلا کر گئی کہ کور کمانڈر کوئٹہ جنرل سرفراز اور ان کے ساتھی 5 جو فوجی افسران تھے، وہ جو ہے وہ اس ہیلی کاپٹر کریش میں، اس حادثے میں شہید ہو گئے ہیں، جام شہادت نوش کر گئے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شہداء کی مغفرت فرمائے، شہداء کے درجات بلند فرمائے، اور ان کی فیملی کو، ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ان شہداء کی جو ہے آج ملیر کینٹ کراچی میں نماز جنازہ بھی ادا کر دی گئی ہے آج رات میں، اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ اپنے اپنے آبائی علاقوں کو ان کی ڈیڈ باڈیز کو، شہداء کی جسد خاکی کو جو ہے بھیج دیا جائے گا۔ کور کمانڈر کوئٹہ جنرل سرفراز اور ان کے جو دیگر فوجی ساتھی تھے، فوجی افسران تھے، وہ بلوچستان میں آنے والے سیلاب اور طوفان کی تباہ کاریوں کے حوالے سے ریلیف اینڈ ریسکیو آپریشن کی نگرانی کر رہے تھے، اور فلی ایکٹیو تھے، اور خود جو ہے ہر چیز کو مینیج کر رہے تھے۔ جنرل سرفراز جو ہے ہمیشہ باوضو رہا کرتے تھے، کہنے والے ہی بتاتے ہیں، انتہائی شریف النفس اور انتہائی نیک دل انسان تھے، لیکن جو قدرت کو منظور، جو امر قدرت، جو اللہ کو جو منظور، جو اللہ کا امر، اس میں انسان بے بس ہے۔ بہرحال ہم تعزیت بھی کرتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، کیونکہ شہید کے لیے تو اللہ پاک نے ڈائریکٹ جو ہے براہ راست مغفرت کا درجہ رکھا ہے اور انہیں جنتی قرار دیا ہے، تو اس میں اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کی فیملی کو، ان کے بچوں کو، ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ یہ فوجی جوانوں کی، قوم کے بیٹوں کی عظیم قربانی ہے، جو انہوں نے اپنی قوم کے لیے، اپنے ملک پاکستان کے لیے ایک دفعہ سے پھر جو ہے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ ہمارے فوجی جوان کسی بھی قدم جو ہے وہ ملک کی سلامتی کے لیے، قوم کے لیے پیچھے نہیں، اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے ہمیشہ جو ہے وہ تیار رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ بالکل جی تھا جس کا انتظار، وہ شاہکار آ گیا۔ جی ہاں، بڑی بریکنگ نیوز آئی ہے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جیسا بتایا گیا تھا کہ جو فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ ریزرو کیا تھا، پی ٹی آئی کا، عمران خان کی تحریک انصاف کا، اور کل یہ خبریں تھیں کہ آج یعنی 2 اگست کو صبح 10 بجے فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ جی ہاں، الیکشن کمیشن آف پاکستان کے 3 رکنی بینچ نے، جو چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں تھا، متفقہ فیصلہ جاری کر دیا ہے، اور جو پی ٹی آئی کو جو فنڈنگ آئی ہے غیر ملکی ذرائع سے، غیر ملکیوں سے اور دیگر ممالک سے، ان کو جو ہے وہ ممنوعہ فنڈنگ قرار دے دیا ہے، یعنی کہ وہ فنڈنگ جو ہے نہیں آ سکتی تھی، نہیں ہو سکتی تھی۔ پی ٹی آئی کے خلاف یہ بہت بڑا فیصلہ، عمران خان کے خلاف یہ بہت بڑا فیصلہ۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو فنڈنگ آئی تھی، جسے عمران خان صاحب نے کہا تھا یہ انہیں ڈونیشن ملا ہے، یہ انہیں چندہ ملا ہے، ان کی پارٹی کو لوگوں نے چندہ دیا ہے، لیکن وہ ممنوعہ فنڈنگ ثابت ہو گئی ہے، اور 8 سال سے یہ کیس زیر التوا تھا۔ اس کیس کو 2014 میں پی ٹی آئی کے بانی رکن اکبر اس بابر نے داخل کیا تھا، اور وہ اسی بنیاد پہ کیا تھا کہ انہوں نے جو ہے امریکہ سے جو ڈونیشن ملا تھا، جو پی ٹی آئی کو جو چندہ ملا تھا، اس کی انہوں نے عمران خان سے اس بابت پوچھا تھا، دریافت کیا تھا کہ آخر اس پیسے کا کیا ہوا، ہمیں بتایا جائے، لیکن عمران خان نے ان کو بتانے کی بجائے ان کو پارٹی سے نکال دیا تھا۔ انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے جو ہے وہ آئین پاکستان کے تحت، الیکشن ایکٹ کے تحت، الیکشن رولز کے تحت، دیگر قوانین کے تحت جو ہے وہ یہ مقدمہ دائر کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان میں، اور آج اس کا فیصلہ آ گیا۔ اس میں جو ہے وہ اکبر اس بابر کا یہ دعویٰ سچا ثابت ہو گیا، اور ایک دفعہ سے پھر یہ بات کھل کر سامنے آ گئی، جو اپوزیشن کہتی ہے کہ عمران خان صادق و امین نہیں رہے، اور عمران خان جو ہے وہ جھوٹے ثابت ہو گئے ہیں۔ جی ہاں، وہ جھوٹے ثابت ہو گئے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں انہوں نے جتنی بھی ڈکلیریشن دی، اس میں انہوں نے یہی کہا تھا کہ چندہ ہے، لیکن یہ ممنوعہ فنڈنگ ثابت ہو گئی ہے۔ عمران خان نے جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنے
اپنے فیصلے میں یہ بھی باور کیا ہے، یہ بھی تحریر کیا ہے کہ پی ٹی آئی نے عمران خان نے فورن فنڈنگ لی، ممنوع فورن فنڈنگ لی، جو کہ پاکستان کے آئین اور پاکستان کے قانون کے مطابق جس کی ممانعت ہے، جو نہیں لی جا سکتی۔ اسی طرح سے عمران خان نے جو ہے وہ 34 غیر ملکیوں سے بھی ممنوع فنڈنگ لی، جس میں جو ہے اسرائیلی شہری بھی شامل ہیں اور جس میں انڈین شہری بھی شامل ہیں۔ یہ بھی بڑی شاکنگ نیوز ہے کہ عمران خان نے ایسے دشمن ممالک سے بھی فنڈنگ لی جو پاکستان کے دشمن ہیں، جو پاکستان کو اپنے لیے خطرہ سمجھتے ہیں، ایک مسلمانوں کی ایک سپر پاور، ایک ایٹمی پاور ہونے کی بدولت ان سے بھی عمران خان نے فنڈنگ لی۔ اس میں جو ہے وہ انڈین اور اسرائیلی شہری بھی شامل ہیں۔ اسی طرح سے 351 جی ہاں 351 غیر ملکی کمپنیاں ہیں جن سے عمران خان نے اور پی ٹی آئی نے فنڈنگ لی، اور ان کو وہاں سے فنڈ آیا اور فنڈ ٹرانسفر ہوا، وہ ڈالرز میں اور پاؤنڈز میں آیا اور وہ لاکھوں ڈالرز میں آیا، جس کا حساب جو ہے عمران خان الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے نہیں دے سکے، لیکن اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے سارا کچا چٹھا کھول دیا۔ اسی طرح سے پی ٹی آئی کے 16 اکاؤنٹس ہیں، وہ 16 اکاؤنٹس ہیں جن کو پی ٹی آئی اون نہیں کر رہی۔ پی ٹی آئی جو ہے وہ نہ تحریک انصاف نہ عمران خان ان 16 اکاؤنٹس کو اون نہیں کر رہی اور نہ ہی اس کی وضاحت دینے کو تیار ہے۔ یہ بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ اسکروٹنی کمیٹی کے سامنے یہ بات بھی سامنے آئی کہ 16 اکاؤنٹ جن کی تفصیلات اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے فراہم کی کہ پی ٹی آئی کے تحریک انصاف کے اکاؤنٹس ہیں، اس کو جو ہے پی ٹی آئی نے اون نہیں کیا۔ اس میں خبریں یہی ہیں کہ جو پی ٹی آئی کے جو اعلیٰ ترین عہدیداران ہیں، جس میں موجودہ صدر مملکت عارف الوی شامل ہیں، سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل شامل ہیں، کے پی کے گورنر شاہ فرمان ثابت ہیں اور سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر شامل ہیں۔ یہ وہ حضرات ہیں اور ان کے ساتھ دیگر حضرات ہیں جو ان 16 اکاؤنٹس کو آپریٹ کرتے رہے اور ان کے نام پر بھی یہ اکاؤنٹس ہیں، لیکن پی ٹی آئی نے ان اکاؤنٹس کو آن نہیں کیا اور ان اکاؤنٹس میں بھی بھاری رقم جو ہے وہ ممنوع فنڈنگ کی مد میں آئی ہے، جو کہ غیر قانونی قرار دے دی گئی ہے۔ اسی طرح سے جو ہے وہ پی ٹی آئی نے اور عمران خان نے ووڈن کرکٹ اکیڈمی سے بھی فنڈنگ حاصل کی، جو کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ممنوع قرار دے دی گئی، اور یہ وہ ووڈن کرکٹ اکیڈمی وہی ہے جس کا ابھی 4 دن پہلے فائنینشیل ٹائمز کی اخبار میں ایک اسٹوری شائع ہوئی تھی عارف نقوی کے حوالے سے، جس میں انہوں نے لاکھوں ڈالر جو ہے پاؤنڈ جو ہے تحریک انصاف کے ٹرسٹ اکاؤنٹ میں بھیجے، عمران خان کو بھیجے اور اپنی دوستی نبھائی۔ اس کا ہم ذکر پہلے بھی اپنے ویلاگ میں کر چکے ہیں۔ اسی طرح سے برسٹل سروس ہے، اس سے بھی جو ہے آنے والی جو فنڈنگ ہے اس کو بھی جو ہے وہ غیر قانونی ممنوع قرار دے دیا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے۔ اسی طرح سے امریکہ اور کینیڈا سے جو ملنے والی فنڈنگ تھی پی ٹی آئی کو عمران خان کو، اس کو بھی جو ہے وہ غیر قانونی ممنوع قرار دے دیا الیکشن کمیشن آف پاکستان میں۔ اسی طرح سے عمران خان صاحب نے جو چیئرمین پی ٹی آئی بھی ہیں، انہوں نے جو ہے وہ سرٹیفکیٹ جمع کرائے تھے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں کہ یہ میری ڈکلیریشن ہے اور میں سرٹیفکیٹ دیتا ہوں کہ بطور چیئرمین پی ٹی آئی انہوں نے سرٹیفکیٹ جمع کرائے تھے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں کہ یہ تمام جو فنڈنگ آئی ہے یہ قانونی ہے، قانونی طریقے سے آئی ہے اور یہ چندے کی مد میں آئی ہے اور یہ تمام لیگل چینل سے آئی ہے۔ وہ سرٹیفکیٹ بھی جھوٹے ثابت ہوئے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنے ججمنٹ میں یہ بتایا ہے کہ وہ سرٹیفکیٹ بھی عمران خان صاحب نے جھوٹے جمع کرائے ہیں، اور وہ جب یہ معاملہ سامنے آیا اور یہ جو فنڈنگ آئی ہے یہ ممنوع قرار دے دی گئی اور غیر ملکی فنڈنگ ثابت ہوئی جو پاکستان کے آئین و قانون کے خلاف ہے، تو وہ سرٹیفکیٹ بھی عمران خان صاحب کی جانب سے جعلی اور جھوٹے قرار دے دیے گئے ہیں۔ اسی طرح سے عمران خان صاحب اس حوالے سے جو ہے وہ چونکہ جو جعلی حلف نامہ جمع کرایا الیکشن کمیشن آف پاکستان میں، وہ جو ہے جو آئین کا آرٹیکل ہے 62(1) کے زمرے میں آتا ہے، جس کی سزا تا حیات نااہلی ہے۔ جی ہاں بالکل، نواز شریف کو جو پاناما کیس میں جو سزا دی گئی وہ تا حیات 62(1) کے تحت دی گئی، وہ تا حیات نااہل قرار دے دیے گئے۔ اسی طرح سے جہانگیر ترین کو تا حیات نااہل قرار دے دیا گیا ہے، جس ابھی ریسنٹلی ایک فیصلہ آیا تھا پی ٹی آئی کے سابق ایم این اے اور وزیر فیصل واؤڈا کے حوالے سے، انہوں نے بھی جھوٹا حلف نامہ اور جھوٹا سرٹیفکیٹ جمع کرایا تھا کہ وہ دوہری شریعت نہیں رکھتے، ان کو بھی جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 62(1) کے تحت تا حیات نااہل قرار دے دیا ہے۔ عمران خان صاحب کے اوپر بھی اب 62(1) کی تلوار لٹکنے لگی ہے اور ممکنہ طور پہ شاید عدالت میں اگر کوئی جاتا ہے ان کے خلاف الیکشن کمیشن کی ججمنٹ کی بنیاد پہ تو ان کو 62(1) کے تحت تا حیات نااہل قرار دیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے ایک بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پی ٹی آئی کو عمران خان صاحب
آپ کو شوکس نوٹس جاری کر دیا ہے کہ کیوں نہ جو آپ کی ممنوعہ فنڈنگ ہے، جو فارن فنڈنگ ہے، جو آپ کے اکاؤنٹس میں آئی ہے، جو ڈکلیئر ہو گئی ہے پروہیبیٹڈ فنڈنگ، اس کو کیوں نہ بحق سرکار کانفسکیٹ کر لیا جائے، ضبط کر لیا جائے۔ وہ شوکس نوٹس جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پی ٹی آئی کو، عمران خان صاحب کو جاری کر دیا ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ دوسری طرف جو ہے پی ٹی آئی کے اکابرین نے، اسد عمر جو جنرل سیکرٹری ہیں، فواد چودھری نے الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ جی ہاں، بالکل ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے جو فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ تھا وہ تو آپ نے سنا دیا، پیپلز پارٹی کے جو فارن فنڈنگ کا کیس ہے، نون لیگ کا جو فارن فنڈنگ کا کیس ہے، اس کا فیصلہ اب تک نہیں سنایا۔ پی ٹی آئی نے آج یہ دلیل لی ہے، ایک دعویٰ کیا ہے، اور انہوں نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ ہم اس فیصلے کو آئین اور قانون کی روشنی میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے۔ اسی کے ساتھ وفاقی حکومت بھی ایکٹیو ہو گئی ہے، اور وفاقی حکومت کو بھی یہ فیصلہ بھیجا گیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے، اس کی کاپی بھیجی گئی ہے، اور وفاقی حکومت نے بھی جو ہے عمران خان صاحب کے خلاف اس فیصلے کی بنیاد پہ، پی ٹی آئی کے خلاف اس فیصلے کی بنیاد پہ ایک ریفرنس جو ہے سپریم کورٹ میں بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ وفاقی حکومت نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ سپریم کورٹ میں ڈکلیریشن بھی بھیجا جائے گا، جس کا اعلان آج وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کیا اپنی ایک پریس کانفرنس میں۔ ایک ڈکلیریشن بھی وفاقی حکومت کی جانب سے سپریم کورٹ کو بھیجا جائے گا، جس میں جو ہے وہ یہ مطالبہ کیا جائے گا کہ اس فیصلے کی بنیاد پہ عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو جو ہے وہ نااہل قرار دیا جائے، اور ان کی رجسٹریشن منسوخ کی جائے، اور ان کو جو ہے اس پارٹی کو جو ہے وہ بین کیا جائے، اس پارٹی کو ختم کیا جائے۔ یہ سپریم کورٹ میں ایک ڈکلیریشن وفاقی حکومت داخل کرنے جا رہی ہے، جس کا فیصلہ کل وفاقی کابینہ کے اجلاس میں کیا جائے گا، آج کیا جائے گا۔ اسی طرح سے وفاقی حکومت اور جو حکومتی عہدیدار ہیں، اتحادی جماعتوں کے جو لوگ ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے جو یہ فیصلہ دیا ہے، یہ عمران خان کے خلاف اور پی ٹی آئی کے خلاف ایک سنگین چارج شیٹ ہے۔ جی ہاں، اور تجزیہ نگار بھی آج کہہ رہے تھے مختلف ٹی وی شوز میں کہ یہ ایک سنگین چارج شیٹ ہے عمران خان کے خلاف اور پی ٹی آئی کے خلاف، اور اس کی بنیاد پہ اب آگے چیزیں بڑھیں گی، کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنے فیصلے میں یہ لکھا ہے کہ ہم کوئی کورٹ نہیں ہے، ہم ایک آئینی ادارہ ہیں، اور ہم اپنی فیصلہ دے سکتے ہیں، ڈیسیشن دے سکتے ہیں، لیکن کسی بھی قسم کی کارروائی کرنا، نااہل قرار دینا، پارٹی کو بین کرنا یا تاحیات نااہل کرنا، وہ جو ہے وہ عدالتوں کا کام ہے۔ تو انہوں نے بھی عدالتوں پہ ڈال دیا، وفاقی حکومت سیریسلی اس کے اوپر غور و خوض کر رہی ہے، اور 2 کمیٹیاں اس میں بنا دی گئی ہیں، ایک سیاسی کمیٹی خورشید شاہ کی سربراہی میں، اور ایک قانونی کمیٹی وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی سربراہی میں، جو کل جو ہے وہ اتحادی جماعتوں کے اجلاس میں رپورٹ پیش کرے گی، اپنی سفارشات پیش کرے گی کہ کس طرح سے آگے بڑھایا جائے، اور پی ٹی آئی اور عمران خان کے خلاف سپریم کورٹ میں اور دیگر عدالتوں میں کس طرح سے جو ہے معاملات کو آگے لے جایا جائے۔ اسی طرح سے ایک بہت شاکنگ نیوز یہ بھی آئی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنے فیصلے میں یہ بھی لکھا ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنے دستخط سے 2 اکاؤنٹس کھولے ہیں، اور ان اکاؤنٹس میں جو ہے ممنوعہ فنڈنگ بھی آئی ہے، لیکن عمران خان صاحب نے ان 2 اکاؤنٹس کو بھی آن کرنے سے انکار کر دیا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ان 2 اکاؤنٹس کو انہوں نے آن نہیں کیا، یعنی کہ ان 2 اکاؤنٹس کی بھی ذمہ داری عمران خان صاحب نے نہیں لی، یعنی کہ ان 2 اکاؤنٹس جو کہ خود عمران خان صاحب نے اپنے دستخط سے کھولے، اور ان کے آپریٹر بھی عمران خان صاحب تھے، انہوں نے جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ان 2 اکاؤنٹس کو بھی ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ تو نہ ہی انہوں نے جو ہے وہ اس کو ظاہر کیا تھا اپنے ڈکلیریشن میں، اپنے پارٹی کے جو ڈکلیریشن جمع کرائے گئے تھے اس میں بھی جو ہے وہ ظاہر نہیں کیا تھا ان 2 اکاؤنٹس کو۔ اسی طرح سے جو 62(1)F کی تلوار ہے اب عمران خان صاحب کے اوپر، 62(1)F کی تلوار جو آرٹیکل آئین پاکستان کا جو آرٹیکل ہے، اس کی جو تلوار ہے وہ عمران خان صاحب کے اوپر لٹک رہی ہے، اور وہ پوری کوشش ہے اتحادی جماعتوں کی، عمران خان کی اپوزیشن پارٹیز کی، حکومتی پارٹیز کی، عمران خان کو بھی تا حیات نااہل قرار دلوایا جائے سپریم کورٹ آف پاکستان سے، اور تا حیات نااہلی بھی ہو سکتی ہے۔ اس طرح سے جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان ان کی پارٹی کی رجسٹریشن بطور سیاسی پارٹی الیکشن کمیشن آف پاکستان میں بھی منسوخ کر سکتا ہے، اور ان کا انتخابی نشان بیٹ یعنی بلہ اس کو واپس لیا جا سکتا ہے۔ اور یہ جو جتنی بھی کارروائی کی گئی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے، یا جتنی وائلیشن کی گئی ہے، انلیگلٹیز کی گئی ہے پی ٹی آئی کی جانب سے فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے، وہ آئین کے آرٹیکل 17 کے زمرے میں آتا ہے۔ جی ہاں، آئین کے آرٹیکل 17 اس حوالے سے ڈیل کرتے ہیں ان تمام معاملات کو۔ اس طرح سے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنے فیصلے میں یہ بھی قرار دیا ہے کہ 1 ارب کی فنڈنگ، 1 ارب کی ممنوعہ فنڈنگ
فنڈنگ کا ریکارڈ پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حوالے نہیں کیا، نہ ہی وہ یہ ثابت کر سکی کہ یہ 1 ارب جو ہے وہ پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس میں یا عمران خان صاحب کے اکاؤنٹس میں کہاں سے آیا۔ ساتھ ہی ساتھ جو ہے رومیتا شیٹی، جس کے بارے میں کوٹیڈ اور انکوٹیڈ کہا جاتا ہے کہ انڈین را کے لیے کام کرتی ہیں، ان کے اوپر ان کا بھی نام آیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے میں کہ انہوں نے بھی جو ہے وہ پی ٹی آئی کو جو ہے وہ فنڈنگ کی ہے۔ رومیتا شیٹی جو ہے وہ انڈین را کی ایجنٹ بھی ہو سکتی ہیں، انڈین شہری بھی ہیں، انہوں نے بھی جو اسرائیلی شہری کی طرح پی ٹی آئی کو، عمران خان صاحب کو فنڈنگ کی ہے، اور اس فنڈنگ کو بھی جو ہے وہ ممنوع قرار دے دیا گیا ہے، کیونکہ کسی بھی غیر ملک سے اور غیر ملکی سے پاکستان کے اندر کوئی بھی سیاسی جماعت یا سیاسی لیڈر جو ہے فنڈنگ نہیں لے سکتا اپنی پارٹی کے لیے۔ لیکن عمران خان صاحب نے تمام حدود و قیود، تمام قوانین کو، آئین کو جو بالا طاق رکھتے ہوئے تمام کام کیے، اور غیر ملکیوں سے، غیر ملکی کمپنیوں سے جو ہے انہوں نے فنڈنگ لی۔ اسی طرح سے ایک اور اہم بات آئی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے میں کہ 13 اکاؤنٹس ایسے ہیں پی ٹی آئی کے جس کو جو ہے وہ عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی اون کرنے کو تیار نہیں ہے، بتانے کو تیار نہیں ہے، وضاحت دینے کو تیار نہیں ہے، حالانکہ وہ اکاؤنٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے عہدیداران کے نام ہیں، پی ٹی آئی کے نام ہیں، عمران خان صاحب کے نام ہیں، لیکن وہ ان کو آپریٹ بھی کرتے رہے، ان کے آپریٹر بھی پی ٹی آئی کے اہم ذمہ داران ہیں، اہم کلیدی عہدوں پہ فائز ہیں، سابق وزراء بھی ہیں، لیکن پی ٹی آئی کے ذمہ جو ہے، پی ٹی آئی کے ذمہ داران عمران خان صاحب نے اس کی وضاحت نہیں دی۔ یہ 13 اکاؤنٹس کس کے ہیں اور ان کی وضاحت کیا ہے، اور ان میں جو فنڈنگ آئی ہے وہ کہاں سے آئی، اور ان 13 اکاؤنٹس میں جو فنڈنگ آئی ہے، فارن فنڈنگ آئی ہے، اس کو بھی جو ہے وہ پروہیبیٹڈ فنڈنگ، ممنوع فنڈنگ قرار دے دیا گیا ہے، اور وہ بھی غیر قانونی قرار دے دی گئی ہے۔ اسی طرح سے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ بھی بتایا ہے کہ 150 کروڑ کا حساب عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی نہیں دے سکے۔ جی ہاں، یہ وہ پیسہ ہے جو غیر ملکی چینل سے آیا، ممنوع چینل سے آیا، پروہیبیٹڈ چینل سے آیا، اور پی ٹی آئی کو عمران خان صاحب کے اکاؤنٹس میں آیا، لیکن عمران خان صاحب اور ان کی جماعت جو ہے وہ 150 کروڑ کا حساب الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دینے میں ناکام رہے، اس کی وضاحت دینے میں ناکام رہے، اور کوئی بھی معاملہ جو ہے بتانے سے انکاری رہے، اس کو بھی جو ہے وہ ممنوع فنڈنگ قرار دے دیا گیا ہے۔ اسی طرح سے حکومت پاکستان نے اور عمران خان صاحب نے بطور وزیر اعظم، جو ان کے دوست ہیں عارف نقوی، جن کا آج کل بڑا چرچہ ہے خبروں میں کہ انہوں نے جو ہے وہ $22 لاکھ تقریباً جو ہے وہ عمران خان صاحب کو فنڈنگ کی ووڈن کرکٹ اکیڈمی کے نام پہ۔ کے الیکٹرک نے کراچی میں 250 ارب کا ایک پلانٹ لگانا تھا شہر کراچی کے شہریوں کے لیے، بھی بہت بڑی شاکنگ نیوز ہے، ایک بہت بڑا ریویلیشن ہے، بہت بڑا انکشاف ہے، بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے کہ 250 ارب کا ایک پلانٹ لگنا تھا شہر کراچی میں، شہر کراچی کے آؤٹ اسکرٹس میں، بجلی کے حوالے سے، جو کے الیکٹرک نے لگانا تھا معاہدے میں شامل تھا، لیکن عمران خان نے جو ہے وہ معاف کر دیا، اور 250 ارب کا پلانٹ جو ہے شہر کراچیوں کا، جو شہر کراچی کے باسیوں کا، شہریوں کا جو حق تھا، وہ حق مار کے جو ہے وہ 250 ارب کا جو پلانٹ تھا عارف نقوی کو تحفے میں دے دیا، اور وہ پلانٹ نہیں لگا۔ اسی طرح سے 300 ارب کی جو بجلی تھی وہ بھی معاف کر دی گئی، اس کی بھی قیمت معاف کر دی گئی عارف نقوی کو، جو کہ عمران خان صاحب کے بزنس پارٹنر بھی کہلاتے ہیں، ان کے دوست بھی کہلاتے ہیں۔ وزیر اعظم بننے کے بعد جو بھی بزنس میٹنگ ہوئی ہے، عارف نقوی اس میں بیٹھا کرتے تھے عمران خان صاحب کے ساتھ، اور وہ میٹنگس اٹینڈ کیا کرتے تھے، ان کی فوٹیج، ان کی تصویریں بھی جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہے۔ تو یہ 250 ارب کا پلانٹ اور 300 ارب کی بجلی جو عمران خان نے اپنی دوستی میں پاکستانیوں کا، کراچی والوں کا نقصان کرتے ہوئے عارف نقوی کو تحفے میں دے دی، یہ بھی بہت بڑا انکشاف ہے۔ اسی طرح سے جو ہے وہ وفاقی حکومت نے آج کے ہونے والے کابینہ میں یہ بھی ایجنڈے پہ ہے کہ عمران خان صاحب کا اور پی ٹی آئی کے دیگر کلیدی رہنماؤں کا، اہم رہنماؤں کا نام ای سی ایل میں ڈالنے کی منظوری دے دی جائے۔ جی ہاں، یہ بھی کبھی امکان ہے کہ پی ٹی آئی کی قیادت کا نام اور ان کے دیگر ذمہ داران کے نام جو ہے ای سی ایل میں ڈال دیے جائے، جس طرح سے انہوں نے دیگر جماعتوں کے رہنماؤں کے نام لائک نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز شریف، زرداری، بلاول، فریال تالپور، اس طرح سے دیگر سیاسی جماعتوں کے نام، لیڈروں کے نام انہوں نے جو ہے وہ اپنے دور حکومت میں نیب کا بنا کر ای سی ایل میں ڈال دیے تھے، اور آج جو ہے وفاقی کابینہ اپنے اجلاس میں اس کی منظوری دیے گی۔ اور ساتھ ہی ساتھ اتحادی جماعتوں نے بھی جو یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے خلاف ریفرنس لے کے، ڈکلیریشن لے کے سپریم کورٹ جائیں گے، اور سپریم کورٹ میں جا کے فل کورٹ کا مطالبہ کریں گے، اور سپریم کورٹ سے یہ استدعا کی جائے گی، مطالبہ کیا جائے گا کہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو فیصلہ دیا ہے اس کی روشنی میں جو ہے فل کورٹ تشکیل دیا جائے، اور عمران خان صاحب کے خلاف، پی ٹی آئی کے خلاف اس حوالے سے کیس سنا جائے، اور جو بھی آئین اور قانون کے تحت جو کارروائی ہے وہ کارروائی عمران خان صاحب کے خلاف، پی ٹی آئی کے خلاف کی جائے۔ آگے بڑھتے ہیں، آگے ایک اور خبر ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے
کل رات پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا ہے کہ اتوار کی صبح افغانستان کابل میں امریکہ نے ایک ڈرون اٹیک کیا ہے، جس میں جو ہے القاعدہ کے سربراہ، موجودہ سربراہ ایمن الظواہری جاں بحق ہو گئے ہیں۔ اور ایمن الظواہری وہ ہیں جو اسامہ بن لادن کے رائٹ ہینڈ ہوا کرتے تھے، قریبی ساتھی ہوا کرتے تھے، اور وہ جو ہے وہ اب موجودہ سربراہ تھے القاعدہ کے، جس کو جو ہے وہ جہاں جس کو جو ہے ٹارگٹ کیا گیا ہے، امریکہ نے ڈرون اٹیک کے ذریعے ڈرون اٹیک کیا ان کے اوپر، اور ان کو جو ہے وہ افغانستان میں جہاں بحق ہو گئے ہیں وہ، یہ اس کا اعلان جو ہے وہ جو بائیڈن جو امریکہ کے صدر انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں کیا۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ایک اور بڑی تشویشناک خبر یہ بھی آئی ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دی گئی ہیں۔ جی ہاں، چیف الیکشن کمشنر آف پاکستان سکندر راجہ سلطان کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دی گئی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر آف پاکستان نے جو دھمکی دینے والے ہیں یا ان کے جو ہینڈلر ہیں یا جو ان کے ذمہ داران ہیں، ان کے نام جو ہے وہ ریکارڈ پہ رکھ دیے ہیں، بتا دیے ہیں، لکھوا دیے ہیں، اور اپنا ایک بیان بھی جو ہے اپنا ایک اسٹیٹمنٹ بھی ریکارڈ کرا دیا ہے۔ جی ہاں، چیف الیکشن کمشنر آف پاکستان سکندر سلطان راجہ کو جو ہے وہ کوٹیڈ اور انکوٹیڈ ذرائع یہ بتا دیں کہ ان کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں اس فیصلے سے پہلے اور فیصلے کے بعد، اور انہوں نے ان ذمہ داران کے نام بھی جو ہے وہ بتا دیے ہیں، اور اپنا ایک بیان، اپنا ایک اسٹیٹمنٹ بھی جو ہے انہوں نے حلفیہ اسٹیٹمنٹ بھی جو ہے ریکارڈ کرا دیا ہے اور سیف جگہ پہ رکھ دیا ہے، تاکہ کل کلا خدا نخواستہ کوئی انسیڈنٹ ہو تو وہ ذمہ داران کے نام سامنے آ سکیں جو بھی ان کے کسی بھی حوالے سے ٹریجک انسیڈنٹ میں ملوث ہو۔ ایک تشویشناک خبر ہے کہ ایک آئینی ادارے کے سربراہ کو اس طرح سے دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ انٹرنیشنل خبر یہ ہے کہ امریکن کانگریس کی جو اسپیکر ہے نینسی پیلوسی، وہ اچانک جو ہے وہ تائیوان کے دورے پہ پہنچ چکی ہے۔ تائیوان جو ہے وہ ڈسپیوٹڈ علاقہ ہے، اور چین کا ہمیشہ سے کلیم رہا ہے کہ تائیوان اس کا علاقہ ہے، اس کا ٹیریٹری ہے، لیکن امریکہ اور دیگر جو ہے وہ اقوام متحدہ اس کو ڈسپیوٹڈ قرار دیتے ہیں اور تائیوان کو ایک آزاد اور خود مختار علاقہ قرار دیتے ہیں، لیکن چین ہمیشہ سے کہتا رہا ہے کہ تائیوان ہمارا علاقہ ہے۔ اسی حوالے سے جو ہے وہ چینی صدر نے کچھ دن پہلے امریکن صدر کو فون کر کے یہ وارننگ بھی دی تھی کہ تائیوان کا دورہ نہ کیا جائے، ادروائز اس کے بڑے ڈائر کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں، بڑے خطرناک نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ لیکن ان تمام دھمکیوں کو، ان تمام وارننگز کو جو چینی حکومت کی جانب سے دی گئی تھی امریکہ کو، ان کو بالائے طاق رکھتے ہوئے، ان کو اگنور کرتے ہوئے، آج جو ہے وہ نینسی پیلوسی جو اسپیکر ہے کانگریس کی، وہ جو ہے وہ تائیوان کے دورے پہ پہنچ چکی ہیں، اور اس حوالے سے تائیوان کی حکومت کا یہ بیان بھی سامنے آیا ہے کہ جب نینسی پیلوسی کا یہ دورہ اختتام پذیر ہوگا تو اس کے خطرناک نتائج برآمد ہوں گے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی خبریں ہیں جو تشویشناک خبریں ہیں کہ چین کے طیاروں نے، لڑاکا طیاروں نے جو تائیوان کے اوپر اپنی پروازیں بھی شروع کر دی ہیں اور بے آف تائیوان کو بھی کراس کر لیا ہے، جس کی فوٹیج بھی سامنے آ گئی ہے۔ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اگر یہ سچویشن اگر ایسکیلیٹ ہوتی ہے اور اس میں اگر ڈی ایسکیلیشن نہیں آتا اور یہ پیس کی طرف نہیں جاتا معاملہ، اور خدا نہ خواستہ اگر یہ جنگ چھڑ جاتی ہے تو یہ تیسری جنگ عظیم کا شاخسانہ ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے تیسری جنگ عظیم جو ہے چھڑ جائے گی۔ پہلی جنگ عظیم ہم نے دیکھا تھا 1919 میں چھڑی تھی، جو 1924 میں اس کا اختتام ہوا تھا۔ دوسری جنگ عظیم ہم نے تاریخ میں پڑھا ہے کہ 1939 میں چھڑی تھی، ورلڈ وار سیکنڈ، اس کا اختتام جو ہے وہ 1944 یا 45 میں ہوا تھا۔ اب اگر خدا نہ، اور اس میں جو ڈیواسٹیشن آیا تھا اور جو امریکہ نے جو اس وقت جو جاپان کے اوپر ہیروشیما پہ جو ایٹمی بم مارا تھا، اس کے اثرات آج بھی وہاں پر موجود ہیں اور آج تک وہ بھگت رہے ہیں وہاں کے شہری۔ اگر خدا نہ خواستہ اس جدید دنیا میں 21ویں صدی میں تیسری جنگ عظیم ہوتی ہے تو پتہ نہیں پھر دنیا کا کیا حال ہوگا، دنیا کا کتنا خطہ اس کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری اس دنیا میں، ہمارے اس ملک پاکستان میں، ہمارے اس خطے میں امن و امان قائم رکھے۔ آگے بڑھتے ہیں کہ معاملات جو ہے وہ نیشنلی انٹرنیشنلی بڑی تیزی سے ڈیولپ ہو رہے ہیں، اور کرنٹ سیناریو پہ، پولیٹیکل اکنامک سیناریو پہ ہمیں نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ اسی کے ساتھ میں اپنے ویلوگ کا اختتام کرتا ہوں۔ اپنے سلمان مجاہد بلوچ کو اجازت دیجیے، دعاؤں کی درخواست ہے۔ یہ میرا یوٹیوب چینل ہے سلمان مجاہد بلوچ ایڈوکیٹ، اسے سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، واچ بھی کریں، شیئر بھی کریں، بھول مت جائیے گا سبسکرائب کے بٹن کو بھی کلک کریں، اور ساتھ میں جو بیل آئیکن آتا ہے اس کو بھی کلک کریں۔ دعاؤں کی درخواست ہے۔ اللہ حافظ۔